ڈاکٹر شکران ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں البرٹا انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ ایمگا ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو کہ بین الاقوامی تعلیم یافتہ ڈاکٹروں کے کامیاب انضمام کے لیے کام کرتا ہے اور نئے آنے والی کمیونٹیز کو کینیڈین ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رباب شمسی ہے اور میرا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے اور میں بھی ایمگا کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کو کووڈ-19 کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرنا چاہیں گے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں میں پورے کینیڈا میں کووڈ-19 کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر البرٹا میں لگاتار 1500 سے زیادہ کیسز روزانہ دیکھے جا رہے ہیں۔ البرٹا میں مستقل بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے صحت عامہ کے اقدامات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام تازہ ترین اقدامات کا خلاصہ پیش کریں گے اور آپ کی اطلاع کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ یہ تمام معلومات آپ کو www.alberta.ca کی ویب سائٹ سے مل سکتی ہے۔ اب ڈاکٹر شکران آپ کو ان ہدایات کے بارے میں کچھ معلومات دیں گی۔ جی ڈاکٹر شکران۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اجتماعات کی پابندیوں کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گیدرنگز، یعنی کہ اندرونی اور بیرونی اجتماعات۔ کسی بھی قسم کی اندرونی اجتماعات کی اجازت نہیں ہے، جس میں ذاتی گھر، عوامی مقامات اور کام کی جگہیں بھی شامل ہیں۔ اندرونی قریبی رابطے صرف ان لوگوں تک محدود ہوں گے جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوں گے۔ جب تک کہ یہ پابندی عائد ہے، وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں باہر سے آنے والے صرف 2 افراد سے مل سکتے ہیں۔ کام اور حمایتی گروپ کی ملاقاتیں سماجی اجتماعات میں شامل نہیں ہوتی، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ حاضرین کی تعداد محدود ہو اور صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ یہ پابندی چند ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ اپنی نگہداشت کے لیے کیئر گیورز کے منتظر ہیں، صحت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چائلڈ کیئر پرووائڈرز یعنی کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یا جو شریک والدین ہیں۔ بیرونی سماجی اجتماعات صرف 10 لوگوں تک محدود ہوں گی اور ان میں کوئی اندرونی جزو شامل نہیں ہوگا، یعنی گھر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھر کے پچھلے حصے میں اجتماعات صرف جس میں گھر کے اندر یا باہر نقل و حرکت شامل ہوگی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شرکاء ہر صورت میں فاصلے کا خیال رکھیں گے اور صحت عامہ کے اقدامات پر عمل کریں گے۔ کسی بھی طرح کے تہوار یا تقریبات اندرونی یا بیرونی ہو، وہ بھی منع ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی کی تقریبات اور جنازے۔ شادی کی تقریبات اور جنازے کی خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 لوگ شریک ہوں گے، جس میں آفیشلز، دولہا دلہن اور گواہ بھی شامل ہوں گے۔ اس میں اسٹاف یا آرگنائزرز شامل نہیں ہوں گے۔ یہ پابندی ہر قسم کی سہولیات پر عائد ہوتی ہے، جس میں عبادت اور جنازے والے گھر بھی شامل ہیں۔ ان میں وہ خدمات بھی شامل ہیں جو چاہے گھر کے اندر ہوں یا باہر، یا چاہے وہاں پر موجود لوگ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔ ولیمے کی تقریب کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اقدامات ایکسپوجر کو روکنے میں، وبا کو پھیلنے میں اور کمزور شرکاء کو محفوظ رکھنے میں مدد دیں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں عبادت کی جگہوں کے بارے میں۔ عبادت کی جگہوں میں عام شرکاء سے تقریباً 1/3 کم افراد شریک کریں گے اور یہ عام جگہ پر ہی کی جائے گی، جس میں کرائے کی جگہیں جیسے کہ کمیونٹی ہالز بھی شامل ہوں گے۔ گھر والوں کے درمیان بھی فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا اور ماسک کا استعمال ہر صورت میں لازم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گا آن لائن سروسز کا استعمال کریں۔ آپس میں اپنے عقیدے کی گروپ میٹنگز جاری رہیں گی، لیکن اس میں بھی فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا اور صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ وہ افراد جو ایک عقیدہ رکھتے ہیں عموماً ایک دوسرے کی زندگی کا ایک اہم جزو ہوتے ہیں اور ان میں عام طور پر آپس میں قریبی تعلقات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اقدامات ان سرگرمیوں میں ایکسپوجر کو کم کرنے میں، وبا کو روکنے میں اور شرکاء میں کمزور لوگوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اب آتے ہیں ماسک کے تقاضوں کے بارے میں۔ ماسک تمام انڈور کام کی جگہوں پر لازم ہے،
سوائے جب آپ اکیلے آفس میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی محفوظ فاصلے کے کمرے میں ہیں یا آپ کی جگہ پر کوئی مناسب رکاوٹ موجود ہے۔ یہ کام کرنے والے ان تمام عملے پر، تمام آنے والے وزٹرز پر اور جو ڈلیوری کرنے والے ہیں اور تمام ٹھیکیداروں پر بھی لازم ہے۔ یہ ان تمام جگہوں پر عائد ہوتا ہے جہاں پر عملہ موجود ہوگا۔ اسکولوں میں موجود بچے جس طرح سے ماسک کا پہلے استعمال کر رہے تھے وہ جاری رہیں گے۔ امپلائرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر سے کام کرنے کی اجازت دیں۔ گھر سے کام کرنے کو جہاں تک ممکن ہو سکے گا ترجیح دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کنڈر گارڈن سے 12ویں جماعت کے بارے میں، جو کہ نومبر 30 سے شروع ہونے والی تھی۔ ان بچوں کو نومبر 30 سے جنوری 8 تک گھر سے پڑھنے کا کہا جائے گا، سوائے سردیوں کی چھٹیوں کے، جو کہ عموماً دسمبر 18 سے ہوتی ہیں، لیکن آپ مزید تفصیلات اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان پرسن کلاسز یعنی بنفس نفیس کلاسز کا آغاز 11 جنوری سے ہوگا۔ ڈپلومہ کے امتحانات اسکول کے آخر تک اختیاری ہیں۔ طلبہ اور خاندان کو اجازت ہے کہ چاہے تو وہ امتحان دے دیں یا ان کو جنوری، اپریل، جون اور اگست 2021 کے امتحانات کے لیے چھوٹ میسر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنڈرگارٹن سے 6ٹھی جماعت کے طلبہ کے بارے میں، جس میں ارلی چائلڈہڈ سروسز بھی شامل ہیں۔ ان کو ہدایت ہے کہ وہ ونٹر بریک یعنی دسمبر 18 تک اسکول جاری رکھیں گے، لیکن مزید تفصیلات کے لیے آپ اسکول سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ونٹر بریک کے بعد ان بچوں کو 8 جنوری تک گھر سے تعلیم جاری رکھنے کی ہدایت ہے اور دوبارہ سے کلاسز کا آغاز 11 جنوری سے ہوگا۔ اب کچھ مزید تفصیلات آپ کو ڈاکٹر رباب بتائیں گے۔ جی، میں اب کچھ مزید پابندیوں کے بارے میں آپ کو مطلع کرتی چلوں۔ یاد رہے کہ یہ تمام پابندیاں 27 نومبر 2020 کے بعد سے جاری کی گئی ہیں۔ پہلے بات کریں گے کاروباری اور خدماتی اداروں پر عائد شدہ پابندیوں کے بارے میں۔ میں کچھ ایسے کاروباری دفاتر یعنی بزنسز کی فہرست دیتی چلوں جہاں ان پرسن یعنی بنفس نفیس جانا ممنوع ہے۔ یہاں ان پرسن یعنی بنفس نفیس جانا پوری طرح ممنوع ہے۔ ان میں ضیافت ہال، کانفرنس سینٹرز، تجارتی شو، آڈیٹوریا اور کنسرٹ کے مقامات، غیر منظور شدہ یا لائسنس یافتہ مارکیٹیں اور کمیونٹی سینٹرز وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بچوں کے انڈور پلے گراؤنڈز اور ہر قسم کے سپورٹس کمپلیکس چاہے پیشہ ور، نیم پیشہ ور، جونیئر یا یونیورسٹی لیول پر ہوں یا تفریحی سطح پر ہوں، سب بند رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ریسٹورانٹس، بارز اور پبز وغیرہ کی۔ ایسی جگہیں جو کھلی تو ہیں لیکن تھوڑی پابندیوں کے ساتھ، جیسا کہ ریسٹورانٹس میں ایک میز پر صرف 6 افراد بیٹھ سکتے ہیں اور وہ بھی سب ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی ایک میز سے دوسری میز کی طرف نہ جائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو تنہا رہتے ہیں باہر کے 2 افراد سے مل سکتے ہیں، بشرطے کہ ان پابندیوں کے دوران ملاقات انہی 2 افراد تک محدود رہے۔ ان جگہوں پر صرف اور صرف کھانے پینے کی اجازت ہے اور کسی قسم کی اور سروسز یا تفریح جیسا کہ گیمز، بلیئرڈ، ڈارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کھیلنے کی اجازت نہیں۔ تیسری بات شراب کے فروخت کے حوالے سے ہے، جو کہ رات 10 بجے سے پہلے کی جا سکتی ہے، اور ایسی جگہیں جہاں کھانا ان پرسن سرو کیا جاتا ہے ضروری ہے کہ رات 11 بجے بند کر دی جائیں۔ ان میں کسینوز بھی شامل ہیں، جبکہ کسینوز کا 11 بجے بند ہونا ضروری نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ٹیک آؤٹ، ڈلیوری، ڈرائیو تھرو یا کرب سائٹ پک اپ جیسی سہولیات کا استعمال کریں۔ صحت عامہ کے ان تمام اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مزید انسپیکشنز کی جائیں گی، اور جو کاروبار ان کی پابندی نہیں کریں گے انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تیسری بات ہم کریں گے ایسے مراکز اور سروسز کی جہاں لوگوں کی تعداد محدود کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی بھی 27 نومبر سے ہی عائد کی گئی ہے۔ البرٹا فائر کوڈ یہ متعین کرتا ہے کہ ایک عمارت میں ایک وقت میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں۔ مراکز اس بات کا خیال رکھیں گے کہ لوگوں کی تعداد اس متعینہ حد کے 25% سے زیادہ نہ ہو۔
ऐसी जगहों में परचून के कारोबार बशमूल शराब और कैनबस, ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज यानी दवाखाने, कपड़ों की दुकानें, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की दुकानें, हार्डवेयर, ऑटोमेटिव स्टोर्स, अल्बर्टा एग्रीकल्चर से मंजूर शुदा फार्मर्स मार्केट्स और बगैर लाइसेंस शुदा बैरूनी मौसमी मार्केटें वगैरह सब शामिल हैं। कुछ तफरीही जगहें और सर्विसेज खुली रह सकती हैं बशर्ते कि इनमें लोगों की तादाद फायर कोड के तहत मुतय्यन करदा हद से 25% तक महदूद रखी जाए। इन मकामात में मूवी थिएटर्स, गैलरीज और म्यूजियम्स, लाइब्रेरियां वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा कसिनोज में सिर्फ स्लॉट्स की पेशकश की जा सकती है। टेबल गेम्स फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इंडोर तफरीही मराकज़ जैसा कि अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, बिंगो हॉल्स और रेसिंग सेंटर्स वगैरह, फिटनेस सेंटर्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन सेंटर्स बशमूल रक्स और योगा स्टूडियोज, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग पूल्स जैसी सब जगहें भी इन्हीं में शामिल हैं। ऐसी सहूलियात के मराकज़ सिर्फ इनफरादी तरबियत और वर्जिश के लिए खुले रह सकते हैं। तो वाज़ेह रहे कि ये मराकज़ ग्रुप क्लासेस, ग्रुप तरबियत और मजमूई टीमी मशकों और खेलों के लिए पूरी तरह से बंद हैं। इंस्ट्रक्टर्स यानी तरबियती कोचेस इन मराकज़ में वर्चुअल क्लासेस का एहतमाम कर सकते हैं। हिफाजत आमा और फिजिकल डिस्टेंसिंग की एहतियात हर एक फर्द पर लाजिम है। चौथी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो कुछ बिजनेसेस और दफातर के बारे में है जहां आप सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही जा सकते हैं और वो भी ऐसे कि एक वक्त में एक के साथ सिर्फ एक फर्द ही काम कर रहा हो, जैसा कि ज़ाती खिदमात की जगह जैसे हेयर सैलून हो गया, हजाम की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, एस्थेटिक्स, वैक्सिंग, टैटू वगैरह करवाने की जगह, या फलाह बहबूद के मराकज़ जैसे कि एक्यूपंक्चर, मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके अलावा पेशावराना खिदमतकार जैसे कि लॉयर्स, मीडिएटर्स, अकाउंटेंट्स और फोटोग्राफर्स की दुकानें, या निजी तरबियत गाहें जहां एक फर्द के साथ एक ही उस्ताद हो, ये सब लेने की इजाज़त है। यही उसूल होटलों, मोटेल्स, शिकारगाहों और फिशिंग लॉजेस पर भी लागू होता है। इन तमाम कारोबारी मराकज़ पर सेहत आमा की हिदायत की पैरवी करना लाजिम है और जहां तक मुमकिन हो सके वर्चुअल तरीके अपनाने की कोशिश करें। घर पर मबनी कारोबार भी अपने कारोबार के हिसाब से आयद होने वाली पाबंदियों की इताअत करें। मैं आप सब से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगी कि आप आपस में एक दूसरे से जिस्मानी फासला रखें, मास्क पहनें और अपने आप को इस वायरस से बचाएं। हाथों को बाकायदगी से धोएं या सैनिटाइज करें। नज़ला, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, खांसी और जिस्म में थकावट की सूरत में फौरन अपने फैमिली डॉक्टर से राब्ता करें या 811 पर कॉल मिलाएं। ज्यादा खतरनाक अलामात जैसा कि सांस का फूलना, उल्टी आना, दस्त लगने या बहुत निकाहत की सूरत में 911 पर कॉल करें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और महफूज रहें। बहुत शुक्रिया।